میرے بھائیوں، یہ مجھ پر اور آپ پر رب العالمین کا احسان و کرم اور فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے مالا مال فرمایا، مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا پاسبان بنایا، کتاب و سنت پر چلنے والا اہل حدیث سلفی بنایا۔ یہ رب العالمین کا فضل و کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں ان کو دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، رب العالمین سے ڈرتے ہوئے کتاب و سنت کو ہی اپنی زندگی کا منشور سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کو ہی رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رائے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهديناه النجدين۔ معزز حاضرین مجلس، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اعتقاد ہے، اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا یہ صرف رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور رب العالمین جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بے شک ہدایت اور گمراہی صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں، جو ہدایت یافتہ اور گمراہ ہوتا ہے وہ بندے کا اپنا فعل ہے۔ بندہ اگر کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا صحیح راستے کو پانے کی، صحیح راستے پر چلنے کی، تو رب العالمین نے اس کے لیے راستے کو روشن کر دیا ہے، ہموار کر دیا ہے۔ اگر بندہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اس کے برعکس راستے پر چلے گا تو بندہ گمراہ ہو جائے گا، اور یہ اس کا اپنا فعل، اپنی کوشش ہے۔ مزید آپ دیکھیں شفاء العلیل میں، تو آج کے درس میں ہدایت و گمراہی کے باب میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک چند بنیادی اصول، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہدایت کے متعلق اور گمراہی کے متعلق تین بنیادی اصولوں کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو ہدایت کے متعلق سب سے پہلا اصول جو ہے، ہدایت دینا ایک خالص رب العالمین کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق یہ نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام کا بھی یہ حق نہیں ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یقیناً آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کو رب العالمین خوب جانتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ یونس آیت نمبر 25 کے اندر رب العالمین نے کہا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور رب العالمین تم کو سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 کے اندر کہا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، ہماری کبھی بھی ہدایت تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت اور گمراہی کے راستوں کی نشاندہی نہ کرتا تو انسان کبھی بھی ہدایت نہ پاتا۔ رب العالمین نے دونوں راستوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے اور یہ گمراہی والا راستہ ہے۔ یہ پہلا اصول تھا۔ اب دوسرا اصول جو ہے ہدایت دینا، یہ رب العالمین کی طرف سے اس کے بندوں پر اس کا خاص فضل و کرم اور احسان ہے۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر کہا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کر لے، اور رب العالمین بڑے فضل والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مجھ پر اور آپ پر رب العالمین کا احسان و کرم اور فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے مالا مال فرمایا، مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا پاسبان بنایا، کتاب و سنت پر چلنے والا اہل حدیث سلفی بنایا۔ یہ رب العالمین کا فضل و کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شرح اصولی اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں قول مذکور ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ سنت کی راہ پر جمے رہو اور ان پہلوؤں کے قدم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدم جہاں پر رک گئے ہو تم بھی وہاں پر رک جاؤ، اور جس بات کے وہ قائل رہے ہو تم بھی اس بات کے قائل ہو جاؤ، اور جس بات سے وہ خاموش رہے ہیں تم بھی اس بات سے خاموش رہو، چلو تو اپنے ان سلف صالحین کے راستے پر چلو۔ اور آپ خود دیکھیں اہل الحدیث کے جو افراد ہیں، میں یہاں پر ان اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، میں یہاں پر حقیقی اہل حدیث حقیقی سلفی کی بات کر رہا ہوں جو سلف صالحین کے راستے کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور رب العالمین کے اس فضل و کرم اور احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اس راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں جس راستے کی نشاندہی خود رب العالمین نے اور نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ یہ دوسرا اصول تھا۔ تیسرا اصول جو ہے ہدایت کا دینا، یہ رب العالمین کی طرف سے اس کے بندوں پر خاص فضل و کرم اور احسان ہے۔ دراصل یہ رب العالمین کے علم اور حکمت سے مربوط ہے۔ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ رب العالمین تمہارے کاموں کو سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ رب العالمین نے راستہ بتا دیا ہے کہ چلنا ہے تو صرف میرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس نے بڑی مراد پا لی، یعنی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اس کے برعکس جو رب العالمین کے حدود کو توڑتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے منہ موڑتا ہے، وہ سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں ان کو دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، رب العالمین سے ڈرتے ہوئے کتاب و سنت کو ہی اپنی زندگی کا منشور سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کو ہی رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رائے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دنیا والوں کی بری باتیں، دشمنیاں اہل حدیث افراد کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، کیونکہ رب العالمین کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے، رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو رب العالمین ان لوگوں کے راستوں کو، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہدایت کے متعلق 3 بنیادی اصول تھے، اب گمراہی کے متعلق 3 بنیادی اصول پر روشنی ڈالتا ہوں۔ رب العالمین نے جس طرح سے ہدایت کو مقدر کر رکھا ہے، قضائے کونی کے تحت رب العالمین نے گمراہی کو بھی مقدر کر رکھا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں رب العالمین نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پس بعض لوگوں کو تو رب العالمین نے ہدایت دی اور بعض لوگوں پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو رب العالمین کی بندگی اختیار کرنے اور رب العالمین کے راستے پر چلنے، شرک، بدعات، خرافات سے بچنے کی تاکید کرتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، ان لوگوں نے راہ راست کو پا لیا، اور جو لوگ اپنے کفر شرک پر اصرار کرتے رہے، ان لوگوں پر گمراہی ثبت کر دی گئی، کیونکہ رب العالمین کہتا ہے نا یہ دین مکمل ہے۔ اب شریعت اسلامیہ میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو شریعت اسلامیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے آؤں کرتا ہے تو رب العالمین اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ گمراہی کے متعلق پہلا اصول تھا۔ اب گمراہی کے متعلق جو دوسرا اصول ہے وہ یہ کہ ہدایت نہ دینا، گمراہ کرنا، یہ رب العالمین کے عدم محض پر مبنی ہے، کیونکہ رب العالمین نے ہدایت کے تمام راستوں کو واضح کر دیا ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کے خاطر رسولوں کو مبعوث کیا، کتابیں نازل کی، اور ہدایت کے تمام ذرائع اور اسباب کی طرف رب العالمین نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص راہ راست پر نہیں چلتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ظالم ہے، کیونکہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دونوں راستے دکھائے ہیں، ہدایت والا بھی اور گمراہی والا بھی۔ سورہ بلد آیت نمبر 10 کے اندر رب العالمین نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ یہ دوسرا اصول تھا۔ تیسرا اصول جو ہے ہدایت نہ دینا، گمراہ کرنا، یہ رب العالمین کی جانب سے سزا ہے، اور اس سزا کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ رب العالمین نے ایمان لانے کا حکم دیا، ایمان لانے کے بعد اس کے مطابق عمل نہیں کیے تو رب العالمین نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اور دوسرا پہلو جو یہ ہے
جن لوگوں کا شرک بدعات خرافات کی طرف میلان ہے، رب العالمین نے ان لوگوں کو سزا کے طور پر گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں بندوں کا اپنا قصور ہے۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں، خلاصے کے طور پر مجھے اور آپ کو یہی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ صرف رب العالمین کا کام ہے، اور رب العالمین جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت کا پاسبان بنائے، ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دینے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔